اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے سامعین، میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی؟ رسول اور آل رسول کی محبت آپ کو نصیب ہو اور اہل بیت کی صدقے میں آپ کی دعائیں قبول ہوں، پریشانیاں دور ہوں، حاجتیں پوری ہو جائیں، اور جو آپ کے کام اٹک گئے ہیں پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، بی بی فاطمہ کے صدقے سب کے بیڑے پار ہو جائیں، سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے سامعین، اکثر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری حاجتیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ہم جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ جو نیت اکثر لوگ سوا لاکھ کی نیت مانگ کے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سوا لاکھ پورا پڑھ لیا لیکن ہماری مراد پوری نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمی درود پاک میں نہیں، کمی آپ کی نیت کے اندر ہے۔ جب آپ دنیاوی نیت کو چھوڑ کر آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ جب آقا جان خوش ہو جائیں گے، جب درود پاک ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا، تو دعائیں آٹومیٹک قبول ہو جائیں گی، راستے خود کھلنے شروع ہو جائیں گے، وہ پریشانیاں خود بخود دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آج کا میریکل ایک ایسے بھائی کا میریکل جو 10 سال سے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے درود پاک کا آغاز کیا تھا تو ان کے مالی حالات بہت خراب تھے، جسمانی اور مالی بہت سارے مسائل کا وہ شکار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا درود شریف کے بارے میں، انہوں نے کہیں پڑھا، یہاں کہیں سنا، اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کہہ رہے ہیں میں نے درود پاک کی کثرت کرنی شروع کر دی، مالی وسائل تو آہستہ آہستہ صحیح ہونا شروع ہو گئے۔ میں جگر کے عارضے میں مبتلا ہو گیا تھا، جگر کافی حد تک خراب ہو گیا تھا، یعنی اس حد تک خراب ہو گیا تھا کہ جب میرے آپریشن ہونے لگا تو ڈاکٹرز نے لکھوا لیا تھا کہ پرسنٹیج بہت کم ہے جگر کی، اور آپ کے بچنے کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً 10% بھی نہیں ہیں۔ آپ سائن کر دیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن اس رات کہتے ہیں میں درود پاک پڑھا، میں بہت رویا۔ جس دن صبح میرا آپریشن تھا میں نے درود پاک پڑھ کے دعائیں کی۔ میں نے کہا کہ آقا جان جب درود پاک پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا جان نہ میری پریشانیاں دور فرما دیں۔ انہوں نے آقا جان کو دل و جان سے یاد کیا، شاید بہت محبت، بہت گہرائی سے یاد کیا، اور دور روتے روتے سو گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں آقا جان تشریف لے آئے ہیں، آقا جان کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ ہے، اور یہ زارو قطار رو رہے ہیں، اپنی فریاد سنا رہے ہیں، آقا جان کے قدموں میں گر گئے اور خوب روتے جا رہے ہیں اور اپنی فریاد سناتے جا رہے ہیں۔ آقا جان نے ان کو تسلی دی، پھر ان بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ صبح جب آپریشن کے لیے جانے لگے تو ڈاکٹرز نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، ساری رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر حیران رہ گئے، وہ کبھی ان بھائی کی شکل دیکھتے، کبھی رپورٹس دیکھتے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کا جگر جو رات کو بالکل خراب ہونے کے بعد بہہ رہا تھا، یعنی بچنے کے چانسز بالکل نہیں تھے، جگر آخری سٹیج پہ پہنچ گیا تھا، اور اب رپورٹس بتا رہی ہیں کہ آپ کا جگر بالکل تندرست اور صحت مند اور توانا ہے۔ یہ سن کے میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ یہ سب میرے آقا جان کی نظر کرم ہے، میرے آقا جان نے اپنی نظر کرم فرما دی، آقا جان نے شرف قبولیت بخش دیا، اور آج دیکھیں میری رپورٹ بھی سب ٹھیک ہو گئیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہو گیا، درود پاک کا معجزہ، آقا جان کی زیارت ایک معجزہ، اور میرے لیور کا بالکل صحت مند تندرست ہو جانا دوسرا معجزہ۔ بس پیاری بہنوں، درود پاک کے سفر میں بالکل پریشان نہ ہوں۔ درود پاک دنیاوی غم مٹانے کے لیے پڑھیں، لیکن نیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، نہ کہ تعداد پہ نظر رکھیں کہ اتنی دفعہ پڑھ لیا اور ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ آپ بس درود اپنے آقا جان کی محبت میں پڑھتی رہیں، کب آپ کی شرف قبولیت ہو جائے آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا، اور درود تو ہے ہی قبول۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا تو بس درود تو ہے ہی قبول، اور ہر حال میں
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما دے، اور آقا جان کی محبت میں اور آقا جان کی نظر کرم ہو جائے ہم سب پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔